لوگ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوگے۔ میں آج بنا رہی ہوں گوبھی گوشت۔ میں کہ تھوڑی سی ریسپی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ میں نے مسالے وغیرہ سب کچھ ڈال دیا، بس اب اس کو پریشر دینا ہے گا اور گوبھی کٹی پڑی ہے گی۔ اور میں نے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کر لے، صفائی کر لی ہے میں نے، ساری کچن صاف ہو گیا ہے میرا۔ میرے دیور فوت ہو گئے ہیں کہ میں نے آپ سے بات کی ہے، ذکر کیا ہے گا، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ چلا۔ میرے دیور فوت ہو گئے تھے، ان کے یہ کپڑے نکالے ہیں گے، یہ کسی غریب کو دینے ہیں گے۔ یہ چرپائی میں لے کر آئی ہوں اپنے گھر میں، دھوش ہو کے رکھی ہے میں نے، میرے دیور کی چرپائی ہے۔ آج میں نے سارے بسترے دھوئے ہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فوتگی والا گھر ہوتا ہے گا تو کیسا مسئلہ بن جاتا ہے گا۔ سارے بسترے دھو کے میں نے ساری صفائی کری ہے آج میں نے، اور اپنے گھر کو صاف کیا ہے گا، کیونکہ مہمان اب چلے گئے ہیں گے۔ میں نے کہ آپ کے ساتھ آج بات کروں، آپ کے بتاؤں کہ میرے دیور کے ساتھ کیا مسئلہ بنا۔ بیچارے کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، سارے برتن بھی ٹوٹ چکے تھے، سارے گھر میں آئے ہیں مہمان وغیرہ، کچھ برتن ٹوٹے ہیں گے۔ کل گئی تھی میں تھوڑے بہت برتن لے کر آئی ہوں، کیونکہ آئے گئے کا گھر ہے گا، تاکہ پتہ ہو کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو بھی سب کچھ گھر میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہم بھی خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھروں میں پریشانیاں دور کرے۔ ہمارے گھر میں ایک پریشانی بن گئی تھی، میرے دیور جو بہت بیمار تھے، میں نے آپ کو ولاگ میں بھی بھیجا تھا، وہ میرے دیور فوت ہو گئے ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی ہر پریشانیاں دور کرے، ان کو ہر مشکل آسان کرے، ان کے لیے قبر میں ہر مشکل آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ بس ان کے لیے قبر میں ہر مشکل آسان کر دے، بس یہ دعا کیجیے گا۔ دیور میرے کا پتہ ہی نہیں چلا، اندر ہی اندر اس کو بیماری کھاتی رہ گئی، اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ گر گئے تو پھر ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ بس جتنا ہو سکا تھا ہمیں پتہ چلا، ہم لوگوں نے کی تو بہت ہے، ان کی بہت کی ہے گی۔ اللہ تعالیٰ بس قبول کرے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ ہم لوگوں نے اس کی تو بہت کری، اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی بھی دور کر دی۔ بہت مشکل میں تھا، بہت اذیت میں تھا، بہت پریشانی میں تھا، نہ بیچارے سے کچھ کھا سک رہا تھا، نہ کچھ پی سک رہا تھا، نہ وہ اٹھ کے بیٹھ سک رہا تھا، نہ وہ واش روم جا سک رہا تھا۔ اتنی اذیت تھی، اتنی اذیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھ لیا ہے گا، اپنے پاس بلا لیا گا۔ اب یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل اس کی آسان کرے، قبر میں اس کے اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کرے۔ ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اب اس کے لیے۔ جو ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے، اب جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے اس کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ بس اس کو مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، بس اس کے ماں باپ سے ملوا دے۔ اس کے ماں باپ بھی وہیں ہیں، اب وہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے، ہم لوگوں نے بھی وہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کرے اس کی، بس یہی دعا کیجیے گا میرے دیور کے لیے۔ بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، پہلے میں کہتی تھی میرے دیور کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے، سکھ دے دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اب میں آپ سے یہی دعا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی آسانیاں پیدا کرے، اتنی آسانیاں پیدا کرے کہ وہ جنت میں جگہ مل جائے اس کو، بس اتنی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے۔ اور آپ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں ولاگ نہیں بھیج سکی، اس وجہ سے نہیں بھیج سکی کیونکہ میرے دیور وفات پا گئے تھے، اس وجہ سے میں نے ولاگ اپنا نہیں بھیجا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے دیور فوت ہو گئے ہیں، اور آج کل آنا جانا لگا ہوا ہے، ان کے کپڑے وغیرہ نکالے ہیں میں نے، وہ میں نے دینے ہیں گے غریبوں میں، اس کے کپڑے وغیرہ میں نے غریبوں میں دینے ہیں گے، وہ سارے میں نے نکال، اس کے ہوتے ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ میرے کو نا یہ سارے کپڑے میرے جو سے ہیں غریبوں میں دے دینا، کسی غریب کو دینا تو میرے کو دعا کر سکے۔ پھر ہم نے کسی جگہ سے پتہ کروایا اور ہم وہاں پر بھیج رہے ہیں کپڑے وغیرہ، جو چیز اس کی لکھ لیا ہے، جیسے جیسے لکھ لیا وہ ساری ان کی بہنوں سے پوچھ وغیرہ کر کے میں نے ان کو جہاں جہاں دینی تھی وہاں پہ میں نے دے دی ہے۔ اب یہ کر سکتے ہیں، ہمارا گھر بہت خالی ہو گیا، بہت زیادہ خالی ہو گیا، ایسے لگتا ہے ہمارے گھر میں ویرانہ ہو گیا ہے گا۔ حالانکہ وہ ایک سائڈ پہ رہتا تھا، نہ آنا جانا ہمارے گھر میں نہیں تھا، پھر وہ آنا جانا اس نے شروع کر دیا، پھر اس کی بیماری کا میں نے کیا۔ اب اس کا یہ ہے گا کہ ہر وقت میرے کمرے میں رہتا تھا، میرے کمرے میں لیٹا رہتا تھا، اس کی بہنیں آتی تھیں، آتی جاتی رہتی تھی، اس کا دھیان رکھنے کے لیے آتی تھیں۔ اب بالکل وہ آنا جانا ان کا بھی بند ہو گیا گا، 2 دن سے وہ بھی اپنے گھر میں آئیں گی، اور میرا دیور چلا گیا گا، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت ویرانی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ویرانی ہو گئی ہے۔ پہلے یہ تھا بچے چلے جاتے تھے، میرا دیور پڑا ہوتا تھا تو چلو میں اس میں لگی رہتی تھی۔ اب میں سارا دن سوچتی رہتی ہوں میں کیا کروں، میں ایسے فارغ بیٹھی رہتی ہوں۔ گھر کا کام تو ہوتا ہے گا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، پہلے کام بھی ہوتا تھا، ساتھ دیور کی بھی کرتی تھی، گھر کی پر بس لگی رہتی تھی، مصروف رہتی تھی، ذرا دل لگا رہتا تھا اس کے ساتھ۔ اب جس دن سے وہ گیا گھر بہت بے رونق سا ہو گیا ہے، بہت خالی سا ہو گیا ہے گا۔ جب میری ساس گئی تھی
جب میرے سسر گئے تھے، جب بھی ہم ایسے ہی ہو گیا تھا، گھر بالکل خالی ہو گیا تھا. جب ساس گئی تھی وہ دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھاتی تھی. 3-4 مہینے تھے ہم لوگوں کو یہی لگا رہتا تھا کہ جاؤ امی کو بلا کر لاؤ، کھانا کھانا ہے امی نے. اب ہمارے کو اب ایسے لگا رہتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، شکیل کو یہ چیز دینی ہے، اب اس کا کسٹرڈ بنانا ہے، اب میں نے اس کو جوس دینا ہے، اب اس کی میں نے یخنی بنانی ہے. ہر وقت مجھے یہی فکر لگی رہتی تھی. اب اس نے پتہ نہیں کچھ کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اب یہ کھا لو شکیل، اب وہ کھا لو. وہ کہتا تھا نہیں اب مجھ سے یہ نہیں کھایا جا رہا، اب مجھ سے یہ نہیں کھایا جا رہا. تو جمعرات کا دن تھا، وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، طبیعت اس کی بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس نے کہا میرا سانس پھول رہا ہے. میں نے جلدی جلدی اس کا آکسیجن لگایا. آکسیجن لگا کے اس کو میں نے بہن کو بلایا. اس کی بہن کو کہتا ہے کہ مجھے اب بھابھی کے گھر لے چلو، بھابھی کے گھر لے چلو. جلدی جلدی ہم لوگ اپنے گھر لے کر آ گئے. اس کی میں لاتے دباتی رہ گئی، دباتے دباتے مجھے مغرب کے ٹائم ہو گیا. مغرب کے ٹائم کے بعد اس کو پھر ہم نے اس کے کمرے میں سلا دیا. کاش مجھے پتہ ہوتا کہ اس کے لیے یہ آخری رات ہے تو میں اپنے کمرے سے ہی اس کو، اپنے صحن سے ہی اس کو باہر نہ لٹاتی. میں نے کہا سردی ہے، لوگ آ گئے کیا کہیں گے، اس کو باہر سلایا ہوا ہے. اسی وجہ سے میں نے اس کے کمرے میں سلا دیا. مگر مجھے ابھی تک پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش میں اس کو اس کے کمرے میں اس ٹائم نہ لٹاتی. حالانکہ رات کو ساری رات میرے شوہر ان کے پاس ہی تھے. صبح 4 بجے سے لے کر جمعہ نماز تک ان کے قریب ہی رہے ہیں. ان کی بہنیں بھی بیٹھی رہ گئی، اس کے بھائی بھی بیٹھے رہ گئے، میں بھی بیٹھی رہ گئی. مگر ایک دل میں میرے وہ رہ گیا ہے. کاش اس ٹائم میں اس کے پاس ہوتی جب اس کا سانس نکل رہا تھا. کاش وہ مجھے کچھ کہتا، کچھ بتاتا. یہ میرے دل میں ارمان رہ گیا. جیسے وہ جا رہے تھے ایمبولینس لے کے، میں ان کے ساتھ چلی جاتی. کاش میں اس ٹائم کچھ اپنی سوچ لے لیتی، میں اس ٹائم اس کے ساتھ چلی جاتی تو کیا پتہ وہ کچھ کہہ رہا ہوتا، مجھے پتہ ہوتا، مجھے سمجھ آ جاتی. کیونکہ سمجھ تو مجھے ہی آ رہی تھی، کیونکہ 3-4 ہفتوں سے، مہینوں سے وہ میرے پاس تھا. مجھے سمجھ آتی تھی اس کی وہ کیا کہہ رہا ہے. اشارہ کرتے بتاتا تھا مجھے، کبھی منہ سے بتاتا تھا، کبھی پانی مانگتا تھا. کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں دیکھ لیتی، مجھے کچھ بتا دیتا کہ بھابھی مجھے یہ ہو رہا ہے، بھابھی مجھے یہ ہو رہا ہے. تو میں کچھ اس کی اور کر لیتی، تھوڑی سی اور کر لیتی. مگر اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا تھا. بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ. ہر کوئی کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ بس اسے سنبھال لے، اللہ تعالیٰ بس اسے سنبھال لے. بس یہی ہر کوئی کہہ رہا تھا. مگر اس کے دل سے تو پوچھتے، اس کے دل میں تو ہوگی نا امید کہ میں یہ چیز کروں، میں یہ چیز کروں، میں یہ چیز کروں. ایک دن اتنی زور سے رو کے کہنے لگا کہ میں اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا، میں تو بیٹھتا بھی نہیں تھا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں واش روم تک بھی نہیں جا پا رہا. انسان جب ختم ہونے والا ہوتا ہے گا، اس ٹائم انسان کا دل کرتا ہے گا کاش میں نے یہ نہ پی ہوتی. چرس پیتا تھا وہ، اس نے چرس بھی چھوڑ دی. اینڈ والے دنوں میں تو اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی تھی. مگر اندر ہی اندر سب کچھ ختم ہو گیا تھا اس کا. کیا امید تھی ہمیں، کیا پتہ تھا ہمیں کہ کیا ہو جائے گا. مگر اندر اندر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا. اللہ تعالیٰ بس ہر کسی کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بری عادتوں سے بچائے، ہر پریشانی سے بچائے. مگر بہت تنہا تھا وہ، بہت تنہا. کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کر پاتا تھا، کسی کو کچھ بتاتا نہیں تھا، ہر کسی سے غصے میں رہتا تھا. اللہ کو پتہ اس کو اندر ہی اندر کیا پریشانی تھی، اندر ہی اندر کیا دکھ تھا اسے. کیا پتہ اس کے ساتھ بھائی نہیں بیٹھتے تھے، شاید اس وجہ سے وہ غصے میں رہتا تھا، ہمارے گھر میں نہیں آتا تھا. اللہ کو پتہ کتنا تنہا تھا وہ. اب مجھے سوچ آتی ہے جب وہ لیٹی ہوئی ہوتی، مگر مجھے سردیوں میں اس کی آواز آتی تھی، گرمیوں میں اس کی آواز آتی تھی. میں اسے بلاتی رہتی تھی، وہ آتا ہی نہیں تھا میرے گھر. مگر آخری دن میں وہ مجھے یہی کہہ کے گیا ہے کہ اس گھر میں کوئی ہے تو وہ بھابھی فوزیہ ہی ہیں جو سب کا کر سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میرے میں غصہ بہت ہے، بہت زیادہ. مگر میں کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، میں کبھی کسی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی. بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت میری یہی دعا ہے، ہر وقت میری یہی دعا ہے کہ جس ٹائم میں ساتھ کچھ بننے والا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے چلتے پھرتے اٹھانا، مجھے چرپائی پہ کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے.
اللہ تعالیٰ بس میری اتنی کرم کرے کہ میں چرپائی پہ گروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفظ و امان میں لے لے. بس میری کوئی کرنے والا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، میری اولاد کرے گی کہ نہیں کرے گی. آج اس کی اولاد ہوتی، اس کی کرتی، اس کی بیوی ہوتی، اس کی کرتی، اس کی ماں ہوتی، اس کی کرتی. بہنیں تو آتی تھیں مگر چلی جاتی تھی، اس کے پاس رہائش کرتی، بیٹھتی تو شاید وہ اپنی ساری پریشانیاں بتاتا رہتا. وہ جو دکھ تھے اس کے اندر وہ باہر نکال دیتا، شاید وہ بچ جاتا. اس کی ماں اس کی کرتی، دن رات اس کے پاس بیٹھتی مگر اس کی ماں ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہی دعا کرتی ہوں، آپ لوگوں سے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیجئے گا، ہر کسی کے لیے دعا کیجئے گا کہ کوئی بھی بیمار ہو یا تو وہ بیماری ختم ہو جائے یا تو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنے پاس بلا لے، تاکہ کسی کا کرنا پریشانیاں جون سی ہوتی ہیں یہ وہ نہ ہو. کسی کی منہ کی طرف نہ دیکھنا پڑے کہ میں اب واش روم کر لیا ہے، میں نے اب کھانا کھانا ہے، میں نے اب اٹھ کے وہاں جانا ہے، میں نے تمہارے پاس سونا ہے، یہ چیز نہ ہو. آج کا ولاگ میرا اتنا ہی تھا. میں نے اپنے دیور کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، ہمارے گھر کی پریشانیاں دور کرے. آپ لوگوں کے گھر میں جو بھی ہے، جو پریشانی بھی ہے وہ بھی دور کرے. جو آپ لوگوں کے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اور اللہ تعالیٰ میرے گھر میں مجھے ہمت دے، اتنی ہمت دے کہ میں اپنے بچوں کا کر لوں. اگر میرے ساتھ کچھ بن بھی سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے سارے قرضے وغیرہ اتار لوں اور اپنی پریشانیاں دور کر لوں اور پھر میں یہاں سے جاؤں، تاکہ میرے پیچھے کوئی میرے سے مانگنے والا نہ ہو، کوئی پریشانیاں نہ. بس میرے سر پہ بہت قرضے ہیں وہ میرے اتر جائیں. اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کر دے. میں اپنے گھر کی پریشانی کو دیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کرم کرے میرے گھر کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تو اپنے گھر میرے پیاروں پہ رحم کر مولا، اپنے بندوں پہ رحم کر پروردگار اعلیٰ. ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر مولا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر. آج کا ولاگ میرا اتنا ہی تھا اور آج میں اتنا ہی ولاگ بنا سکی ہوں. میں نے کیا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر لوں. آج میں گوبھی گوشت بنا رہی ہوں، روز کا ختم میں نے دینا ہے کیونکہ کھانا پینا بھی میرے گھر میں ہی تھا اس کا، رہنا بھی میرے گھر میں ہی تھا اس کا، تو سارا کچھ میں ہی کر رہی ہوں. آئی تھی بہنیں سب کچھ کر رہی تھیں، وہ بھی بیچاریاں کر رہی تھیں مگر اب آتی ہیں تو 5 بھائی تھے ان کے ماشاء اللہ سے. آج ایک گزر گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان 4 بھائیوں کو حفظ و امان میں رکھے اور قائم رکھے. اللہ تعالیٰ جن کے بیچ میں دوریاں ہیں، بہنوں کے بیچ میں دوریاں ہیں، جو بھائیوں کے بیچ میں دوریاں ہیں، اس بھائی کے جانے کے بعد اللہ کرے یہ دوریاں ختم ہو جائیں. سارے بہن بھائی ایک دوسرے کو ساتھ مل جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں. اللہ تعالیٰ بس اتنی کر دے. وہ سارے تھے تو کٹھے، ملنا جلنا تو تھا، بس گھر کی مصروفیات میں کچھ چھوٹے موٹے ایشو بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ سارے چھوٹے موٹے ایشو ختم کر دے اور ان سب کو اکٹھا کر دے اور اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور ایک بھائی کے جانے سے سارے بہن بھائی ایک جٹ ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں اور بس آپس میں دیکھ بھال میں لگ جائیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ایک دوسرے کا پتہ کریں، اتنا ہو جائے. بس یہ دعا ضرور کیجیے گا. ہمارے گھر میں چھوٹے موٹے ایشو بنے رہتے ہیں، وہ اللہ کرے ختم ہو جائے. جو بڑے بھائی چھوٹے بھائی بہنیں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں وہ سارے ملنے جلنے لگ جائیں، اللہ کرم کرنے لگ جائے. اچھا جی، آپ ہمیں لائک کیجیے گا، ہمیں سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، جڑ جائیے گا ہمارے ساتھ. ہمیں وہ کر کے بتائیے گا، میسج کر کے بتائیے گا ہمارے کو، جو ہو سکتا ہے ہمارے سے بات میں بتائیے گا کہ کیا ہمارے دیور کے لیے جو دعا کرنی ہے وہ بھی کیجیے گا. ہمارے گھر کے لیے بھی پریشانیاں دور کیجیے. اللہ تعالیٰ سے کہیے گا ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. جو ہم لوگوں نے گھر میں سب کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے. جو میں نے اپنے دیور کے لیے کیا اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ بس آسانیاں پیدا کرے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. اوکے، اللہ حافظ.